آج بھی میجورٹی کو اللہ کون ہے نہیں معلوم، آج بھی میجورٹی کو قرآن کیا ہے نہیں معلوم، آج بھی میجورٹی آف دی پاپولیشن آف دی ورلڈ دے ڈونٹ نو اباؤٹ اسلام، دے ڈونٹ نو اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی، ان کو اللہ نہیں معلوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم۔ کیا کر رہے ہم لوگ؟ کیوں محنت نہیں کر رہے ہم لوگ؟ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کرے والذین جاہدوا فینا، اگر محنت کے لیے اٹھیں گے تو ہم مدد کریں گے۔ اگر تم ایک بارش آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے۔ The youth movement of Kerala ISM will extend all our wholehearted support to your venture. Next, I invite Brother Arshad Bashir Al-Madani, the Chief Guest of today, the founder and director of AskIslamPedia.com, as we have heard recently. Let me welcome him on behalf of ISM to address his audience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulihi kareem wa ala alihi وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں دعا کرتا ہوں ISM کے جو ذمہ دار ایسوسیٹس، اس کے مشارکین، اس کے مدد کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور قیامت کے دن میزان حسنات میں اس کو شمار فرما لے اور ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، آمین۔ کیرلا جہاں پر کالیکٹ ہم یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں، کیرلا خیر اللہ، اللہ کا خیر، کیرلا کے ذریعے سے پورے انڈیا کو خیر ملا۔ آج 25 کروڑ مسلمان انڈیا میں پائے جاتے ہیں، الحمدللہ کیرلا کے ذریعے سے اب مالک بن دینار صحابی یہاں سے داخل ہوئے اور ہندوستان میں اسلام اسٹارٹ ہوا، تو کیرلا خیر اللہ۔ ابھی فی الوقت پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پورے کتنے انسان پائے جاتے ہیں، کتنے انسان پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں؟ 7 بلین 7 بلین انسان پائے جاتے ہیں، اس میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ 1.7 بلین، ملین میں بلین، مسلم ہے۔ بلین کا مطلب ہوتا ہے 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے۔ ملین کس کو کہتے ہیں؟ 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، تو 1.7 بلین مسلم پائے جاتے ہیں، 5.3 بلین نان مسلم، 1.7 بلین مسلم کا مطلب یہ نکلا کہ نان مسلم میجورٹی میں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آج بھی میجورٹی کو اللہ کون ہے نہیں معلوم، آج بھی میجورٹی کو قرآن کیا ہے نہیں معلوم، آج بھی میجورٹی آف دی پاپولیشن آف دی ورلڈ دے ڈونٹ نو اباؤٹ اسلام، دے ڈونٹ نو اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی، ان کو اللہ نہیں معلوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم۔ کیا کر رہے ہم لوگ؟ کیوں محنت نہیں کر رہے ہم لوگ؟ ابھی جو اس کا کیپشن ہے، اب سے لے کر دسمبر تک، اس کے اندر ہے پیورٹی ان بلیف، یعنی آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور ڈیووٹیڈ یوتھنس، یعنی کہ یہاں پر جوان۔ اب جوان کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھے بولے ہم کو تو نہیں معلوم، جب تک جو بھی مسلمان ہے وہ جوان ہے، جو بھی مسلمان ہے وہ بڈھا ہو جائے، مرنے سے پہلے بھی اس کے اوپر ڈیوٹی ہے کہ وہ اسلام کو پھیلائے۔
اگر وہ 65 کا ہے، 80 کا ہے، 85 کا بھی ہے، لیکن اسلام کا جذبہ اس کے اندر بھی ہونا چاہیے. تو باڈی سے ہو سکتا ہے بوڑھا ہو گیا، لیکن اندر سے اس کا جوان کا جذبہ ہونا چاہیے. تو اگر 5.3 بلین لوگ اگر اسلام نہیں قبول کریں گے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں چلیں گے. کیا ہم ان کو جہنم میں جلتے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی انسان کو آگ میں جلتے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا، ادعو سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک، کہ تم بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو ہم پورے نماز پڑھ رہے ہیں، دن میں 5 ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ادعو. کتنے لوگ ہم لوگ اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اسلام کی سروس کتنا کر رہے ہیں؟ 5.3 بلین نان مسلم کا مطلب یہ نکلا کہ وی آر نتھنگ، وی آر ناٹ سرونگ اسلام. ہم اسلام کی سروس نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے باڈی کی سروس کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچے فیملی. ہم لوگ صرف اپنے کام میں لگے ہوئے. لوگوں کو دعویٰ از دا کانسیپٹ آف سیونگ ہیومینٹی فرام دی ہیل فائر. دعویٰ کا مطلب ہے کہ پورے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانا اور ان کو گلیڈ ٹائڈ، ان کو اور خوشخبری دینا جنت کی. یہ مطلب ہے دعویٰ کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا. اور کیسے کرنا ہے؟ قرآن، صحیح حدیث، نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہم کو محنت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 13 and 14، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13 and 14، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33۔ ان سب مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس بیس پر ہم کو اسلام کا کام کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کرتے تھے۔ میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں، 2 ایگزامپل، ایک مکے کی اور دوسرا مدینہ کی۔ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں طائف گئے۔ طائف کتنا ہے مکے سے؟ 100 کلومیٹر۔ ہاؤ مینی کلومیٹر؟ 100 کلومیٹر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کو لے کر، اپنے ایک ساتھ ایک آدمی کو لے کر 100 کلومیٹر گئے۔ چل کر گئے یا سواری میں گئے نہیں معلوم، لیکن گئے۔ اور جو پہاڑ تھا طائف کا 5000 فٹ، 5000 فٹ اونچائی پر گئے۔ امیجن، جانے 100 کلومیٹر، آنے 100 کلومیٹر، 5000 فٹ کی اونچائی پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی؟ 20، 30، 35 نہیں، 51، 52، 53۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ریٹائرمنٹ، ریٹائرڈ۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیور یوز ٹو ٹائر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے 41، 51، 52، 53۔ یہ ایج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5000 اونچائی طائف میں گئے۔ وہاں پر کیا ملا؟ اسٹون، پتھر ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بلڈ، خون نکل گیا۔ اگر جوانی میں خون نکل جاتا ہے تو پھر آدمی کو اچھا ہونے کے لیے جلدی ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں 51، 52، 53 خون نکلتا ہے تو آدمی کو ریکور ہونے میں دیر لگتی ہے۔ ہم نوجوان ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 51، 52، 53 میں قربانی دے رہے ہیں، سیکریفائسز، سروسنگ اسلام کو سروس دے رہے ہیں۔ ڈیووٹ، انہوں نے اپنی لائف کو وقف کر دیا تھا، انہوں نے محنت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خون بہا تو اس وقت پر اخشبین، 2 پہاڑ کے فرشتے نے آ کر کہا اگر آپ بس کہہ دیجیے
یہ دو پہاڑوں سے یہ قوم کو ہم کیا کر دیں گے؟ پاٹ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعل اللہ عسى الله ان يخرج من اصلابهم قوم يعبدون الله وحده. نہیں, مجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کو لائے گا. مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ ایٹ دا ٹائم آف حدیبیہ کے موقع پر دا ٹریٹی ٹک پلیس ایٹ دا ٹائم. ٹریٹی ہوئی بٹوین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ کفار قریش. حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹی کی. صحابہ کفار قریش نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے, تھوڑا معاہدہ کریں گے. کفار قریش آفٹر ٹریٹی کے بعد کہاں چلے گئے؟ وہ بزنس کرنے چلے گئے. ابو سفیان بزنس کرنے سیریا چلے گئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خط لکھ رہے. ہم کیا ہے, جیسے ہم کو ٹائم ملتا ٹی وی IPL 2020 نو اسلام اسٹار نیوز, پھر اس کے بعد سارے 7 PM سے لے کر 11 PM تک مینی پروگرامز. ہمارے بہت سارے خواتین, بہت سارے ہمارے بھائی روزانہ 7 سے لے کر رات کے 11 بجے تک اونلی پروگرامز, ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ. ہاؤ مینی ایپیسوڈ؟ 100 ایپیسوڈ, سینچری ایپیسوڈ پورا دیکھ لیے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی آپ کو پیس ملا, ٹریٹی ملی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے خط لکھا, لیٹرز. اکارڈنگ ٹو ون اسٹیٹسٹک 40 لیٹرز آپ نے بھیجے. اکارڈنگ ٹو ون اسٹیٹسٹک 99 لیٹرز پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے. ایک جو لیٹر بھیجے مدینے سے مصر ایجپٹ کتنا کلومیٹر ہے؟ 1000 کلومیٹر. Imagine what kind of effort they are putting in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. We are nothing. ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے. ہم لوگ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے خون دینے کا, قربانی دینے کا اور اپنے آپ کو لگا دینے کا. صحابی کہتے ہیں کہ میں خط کو لے کر میں 1000 کلومیٹر کی طرف چلے گیا, مصر کو چلے گیا. Imagine Red Sea between the صحابی companion of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and that Muqawqas the king. صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے خط کو رکھ لیا کہیں پانی میں نہ بھیگ جائے, اور ریڈ سی کو میں نے پار کر کے جا کے بادشاہ کو دیا. 3 ایگزامپل, میں 3 ایگزامپل آپ کو دوں گا. رومن امپائر, پرشین امپائر, ایتھوپین ڈائناسٹی. چلیے ٹائم کا میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں. رومن امپائر کتنا بڑا تھا؟ رومن امپائر آپ جانتے ہیں آج 37 کنٹریز میں رومن امپائر اسپلٹ. رومن امپائر ہیز بین اسپلٹ ان دا فارم آف 37 کنٹریز. امیجن رومن امپائر کتنا بڑا تھا. اس کا جو بادشاہ تھا ہرقل, اس کا جو بادشاہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا, سنگل صحابی, سنگل ہینڈ. وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کس کو دے رہے ہیں؟ رومن امپائر کو. ہمارے یوتھ بہت سارے, دے آر مینی کائنڈ آف یوتھ, اور دے آر سیئنگ مائی ایڈونچر از ٹو گو ان جنگل, مائی ایڈونچر از ٹو کل دا اسنیک, مائی ایڈونچر از ٹو کل دا لائن. This is not an adventure. We are talking about the adventure much more. اس سے بھی بڑی چیز, that is to spread Islam, that is to save humanity from the hellfire. This is the adventure. Advent of Islam in top 10 countries. ایک صحابی گئے 37 کنٹریز میں جو اسپلٹ ہوا, اس کے بادشاہ کو جا کر اسلام پیش کر رہے. امیجن کتنا دلیر تھے, کتنے ہمت والے تھے. آج انڈیا میں ہم 25 کروڑ ہیں, لیکن ہم ڈرتے اسلام پیش کریں تو کیا کر لیتے کہ گھر میں بیٹھے بھی تو کیا بھی کر لے سکتے, گھر میں بیٹھ کے رہے بھی تو پکڑ کے لے جاتے. اگر تقدیر میں رہا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں کر رہے. انڈیا کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے آرٹیکل 25A کہ تم اپنے اسلام کے بارے میں پریچ کر سکتے ہو. کانسٹیٹیوشن از گیونگ رائٹ ٹو پریچ. ہم کو قانون ملا, حق ملا ہے. تو یہ جو رومن امپائر ہے جو 37 کنٹریز میں اسپلٹ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا, 1 لیٹر. جو خط گیا دیٹ واز دا سیڈ. آج کتنے مسلم پائے جاتے ہیں وہاں پر؟ 80 کروڑ مسلم پائے جاتے ہیں. اللہ اکبر, 80 کروڑ مسلم پائے جاتے ہیں. دوسرا خط آپ نے پرشین امپائر کو بھیجا, وہ جو 37 کنٹریز ہے, فرانس, جرمنی, سوئٹزرلینڈ, سویڈن, UK اور ایجپٹ,
ٹونیشیا, مراکش, پارٹ آف سوڈان, پارٹ آف صومالیہ, پارٹ آف ایریٹریا, اور پھر سیریا, ادھر ترکی, جارڈن اور فلسطین, لبنان, یہ سب رومن امپائر تھا. کیا گریٹ پرسنالٹیز تھے جو ڈرتے نہیں تھے. کیوں؟ ان کو معلوم تھا اگر ہم مر بھی جائیں گے اس راستے میں تو شہید, اور اگر نہیں مریں گے تو سامنے والے کو جہنم سے بچا لیے, سامنے والے کو جہنم سے بچا لیے. اور پرشین امپائر اسپلٹ ہوا, ایران, عراق, ازبکستان, خوارزمستان, پاکستان, افغانستان, پارٹ آف نارتھ انڈیا, ایک خط ادھر گیا. یہ دو مثالوں سے آپ نے سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں کیا کہا؟ نہیں نہیں ان کو مت مارو, ہو سکتا ہے. فرشتے نے آ کر کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو مارے, آپ کے جسم سے خون نکل گیا, آپ بس اشارہ کر دیجئے ہم پہاڑ سے ان کو کیا کر دیں گے, ختم کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں. آپ نے کہا ہو سکتا ان کے نسل میں سے کوئی آئے گا. کون نکلے ان کے نسل میں سے؟ عثمان الثقفی. طائف میں دو قبیلے تھے, ثقیف, دوسرا حوازان. ثقیف محمد بن قاسم الثقفی رحمت اللہ علیہ, وہ آئے پاکستان, ازبکستان, افغانستان, ایمبریس اسلام کو ایکسپٹ کیا انہوں نے تھرو محمد بن قاسم رحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ کے ہدایت. اینڈ گجرات میں انہوں نے داخلہ لیا, ہندوستان میں انہوں نے انٹرسٹ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لانگ ٹرم سوچتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ فانصرنا علی القوم الکافرین, آمین آمین مار دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے, جبرائیل فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے آپ خالی اشارہ کر دو ہم مار دیں گے. ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ کیا ہوتے؟ آپ لیٹ ہو گئے, بہت پہلے آ کے مار دینا تھا. اب آ کے بھی پوچھ رہے یو آر ویسٹنگ ٹائم, گو اینڈ کل دم. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں نہیں, ان کو ابھی موقع دو, کیونکہ میں جہنم میں بھیجنے نہیں آیا, میں جہنم سے بچانے آیا ہوں. اگر دنیا میں 5.3 ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور 1.7 بلین جو مسلم ہیں ان کا بھی عقیدہ کوشچنیبل, ان کا بھی عقیدہ کوشچنیبل ہے. ابھی 1.7 بلین مسلمان کے بھی کئی عقیدے بھی اچھے نہیں ہیں, ان کو بھی اصلاح کرنا ہے. چوری چوری ہے, چاہے مسلم کرو چاہے غیر مسلم کرو. شرک گناہ ہے, چاہے مسلم کرو چاہے غیر مسلم کرو. ہم کو دونوں بھی کام کرنا ہے. صحابہ کرام کو آپ دیکھتے ہیں, ابھی آپ دیکھتے ہیں محدثین, اسلام اسپریڈ ہو رہا تھا عراق کی طرف, تو وہاں پر عجم لوگ, ان کو عربی پڑھنا مشکل, قرآن پڑھنا مشکل, ان کو عرب کے وہ قرآن کو یاد کرتے تھے, میمورائز کرتے تھے, ان کو حدیث چین لمبی ہو رہی تھی. تو ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک برامکا ایک قوم ہے, پرمکھ سنسکرت ورڈ سے نکلا, برامکا پرمکھ یعنی کہ بڑی عزت والی شخصیتیں. امیجن کیجیے اگر انڈیا کے اندر برہمن جو ہے اگر اسلام قبول کر لے تو کیا واٹ ہیپننگ, کیا ہو جائے گا. اسی طریقے سے برامکا یہ بہت ہی گریٹ لوگ تھے لکھنے پڑھنے میں, بڑے لکھنے میں. وہ لوگ نے اسلام قبول کیا. ایران, عراق, گجرات تک کے لوگ سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہی, ان کے اطراف کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور اس وقت پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارا کے, امام مسلم رحمت اللہ علیہ قشیرہ کے, امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ سجستان کے, امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ترمذ کے, امام نسائی رحمت اللہ علیہ نسائی کے, امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ قزوین کے, اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ قشیرہ کے. یہ سارے جو ایریا کے ہیں عراق, ازبکستان اور افغانستان کے, یعنی کہ انہوں نے کتنا محنت کیا. بک کی شکل میں انہوں نے اسلام کو محفوظ کر دیا, حدیثوں کی کتابیں. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تاتاری آئے, ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ کے 1000 امام ذہبی رحمت اللہ علیہ, ابن عبد الحادی رحمت اللہ علیہ, ابن رجب الحنبلی رحمت اللہ علیہ, ان سب نے تاتاریوں سے ڈیفنس کیا. پہلے انہوں نے نصیحت کی, لیکن جب وہ نہیں مانے, شقحب ایٹ دا پلیس آف شقحب وہاں پر ایک وار ہوا. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور 1000 علماء کرام نے مل کر تاتاریوں سے مقابلہ کیا. تاتاری ہار گئے. پھر اس کے بعد کروسیڈ وار آیا. اٹلی اور فرانس کے لوگوں نے مل کر کروسیڈ وار کا حملہ کیا.
پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے مل کر ان کا مقابلہ کیا، وہ لوگ بھی ہار گئے، کتابیں لکھی 500 کتابیں، 500 کتابیں لکھی گئی. تصور کیجئے کتنی محنت علماء کرام نے کی. نتیجے میں بہت بڑا کنورزیشن پیش آیا. سیریا میں، عراق میں، ایجپٹ میں بہت سارے کرسچن تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے مل کر کتاب لکھی تو کرسچن نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. یہ کتاب لکھنے کے بعد لاکھوں میں انسانوں نے اسلام قبول کیا. پھر آج کے دور کی ایک مثال دیتا ہوں میں، اورینٹلسٹ. جتنا ہم محنت نہیں کر رہے ہیں، اورینٹلسٹ کرسچن اسلام کے خلاف اتنی محنت کر رہے ہیں. دا اورینٹلزم، ایڈورڈ سیڈ نے کتاب لکھی دا اورینٹلزم، پیج نمبر 49 سے 59 میں لکھا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنے کتابیں لکھی گئی. 60,000 books were written against Islam in the span of 150 years. 60,000 books were written against Islam in the span of 150 years. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر 3 دن میں 2 بک اسلام کے خلاف لکھی گئی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک اورینٹلسٹ نے کہا یہ 60,000 کتابوں کے اندر جو بھی ہم نے اسلام کے خلاف ایلیگیشن کیے تھے، مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے ان سب کو گرا دیا. وہ کون ہے؟ علامہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی السلسلہ الضعیفہ. اب جتنے بھی انہوں نے ایلیگیشن کیے اورینٹلسٹ نے، وہ ضعیف حدیثوں پر ہیں. آن دا بیس آف ضعیف حدیث، آن دا بیس آف نان آتھینٹک حدیث، ان آتھینٹک حدیث. پورے اورینٹلسٹ پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت کے آخر میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم اس کو راستے دیتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، راستے دیتے. راستہ ایک راستہ نہیں، کئی راستے دیتے ہیں. تو یہاں پر جتنے بھی ہمارے 1.7 بلین تو 5.3 بلین دماغ میں شیطان ڈالتا، ارے اتنا بڑا کام میں نے کر سکتا ہوں، تو سو جاتا. اور میں نے کر سکتا ہوں، سو جانا اچھا ہے. خواب میں دیکھیں گے تاج محل پہ جھنڈا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کریں والذین جاہدوا فینا. اگر محنت کے لیے اٹھیں گے تو ہم مدد کریں گے. اگر تم ایک بالش آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ لکڑی سے سمندر کو مارو تو سمندر میں راستہ بنے گا. کیا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کے ضرورت مند ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نیڈی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام مارے تو سمندر کھلتا نہیں. اللہ تعالیٰ سے کن فیکون ہو تو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کہہ سکتے تھے موسیٰ ٹھہرو کن فیکون، تو سمندر پھٹ جا سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لکڑی مارو اس کے بعد سمندر پھٹے گا. سمندر پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن محنت بندے کو کرنا پڑے گا. یہ پوری دنیا کے اندر حق پھیل سکتا ہے، اللہ پھیلا لے گا. اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو خود آئے گا، پھیلائے گا. ابابیل آئیں گے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ابابیل آئیں گے، خود آئے گا. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا نیڈی نہیں ہے. لیکن اگر ہم آگے بڑھ کر لاٹھی ماریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کن فیکون. انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں. انشاءاللہ ابھی جو ISM دسمبر تک جو محنت کرنے کے لیے آپ کے لیے یہاں پر پروگرام رکھے ہیں انشاءاللہ، تو ہم ہائی لیول کی سروس دیں گے اسلام کو. اوور ٹائم نہیں، پارٹ ٹائم نہیں. پورے آفس میں سے پورے بیوی بچوں سے تھک جانے کے بعد اسلام کو کوالٹی ٹائم دینا. کوالٹی ٹائم، پیور ٹائم، اپنا اصل ٹائم. انشاءاللہ نہیں آ رہا. انشاءاللہ ذرا زور سے انشاءاللہ. کیرلا والا انشاءاللہ، کیرلا والا انشاءاللہ، انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اسلام کی سروس کرنے کا بہترین جذبہ دے. وہ اسلام کو ہم فالو کریں جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں تھا، وہ اسلام کو ہم فالو کریں. اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.